علیکم دوستو، آج کا سوال اور جواب تھوڑا لمبا ہوگا، لیکن انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور بہت ہی ضروری باتیں آپ سب کو ملے گی تو شاید آپ پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ اس لیے گزارش ہے ہمارے تمام سامعین ناظرین سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے اور خاص کر مستورات سے کہ مکمل جواب سنیں۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمارے نبی سے جو محبت ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال: حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو آپ کو دنیا میں آنے کے بعد عطا ہوئی کون کون سی ہیں؟ جواب: چند خصوصیات ذکر کی جاتی ہیں، غور سے سنیں۔ نمبر 1، پیدائش کے وقت آپ کا جسم اطہر کا نجاست اور گندگی سے بالکل پاک اور صاف ہونا۔ نمبر 2، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا سجدے کی حالت میں شہادت کی انگلی کا آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہونا۔ نمبر 3، پیدائش کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا ایک ایسے نور کو دیکھنا جس کی روشنی سے کسریٰ کے محلات نظر آ گئے۔ نمبر 4، گہوارے میں فرشتوں کا جھونکا دینا، گہوارہ یعنی جھولا۔ نمبر 5، گہوارے میں کلام کرنا یعنی بات کرنا، یہ دوسرے انبیاء کی بھی خصوصیت ہے۔ نمبر 6، گہوارے میں فرشتوں کی طرف انگشت سے اشارے کرنا اور چاند کا آپ کی طرف مائل ہو جانا۔ نمبر 7، اپنی پیٹھ کی طرف سے اس طرح دیکھ لینا جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے۔ نمبر 8، کھارے پانی میں لعاب مبارک ڈالنے سے پانی کا میٹھا ہو جانا، لعاب یعنی تھوک مبارک۔ نمبر 9، آپ کا لعاب دہن دودھ پیتے بچے کے منہ میں ڈالنے سے اس کو بھوک نہ لگنا اور اس کا دودھ طلب نہ کرنا۔ نمبر 10، آپ کی بغل میں بالوں کا نہ ہونا، بغل کا سفید اور چمکدار ہونا، یعنی بغل کے بال نہیں تھے آپ کے۔ نمبر 11، آواز کے اتنی دور تک پہنچ جانا کہ دوسروں کی آواز آپ کی آواز کے عشر و عشیر کو بھی نہیں پہنچتی تھی۔ نمبر 12، حضرت کا اتنی دوری سے بات کو سن لینا کہ دوسرے اتنے دور سے نہیں سن سکتے تھے۔ نمبر 13، تمام عمر جمائی کا نہ آنا، ہم لوگ کو جمائی آتے نا ہاں کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 14، تمام زندگی خام میں احتلام نہ ہونا۔ نمبر 15، آپ کے پسینہ کا مشک سے زیادہ خوشبودار ہونا۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز یعنی پاخانہ پیشاب کو زمین کا اس طرح نگل جانا کہ اس جگہ نشان تک باقی نہ رہتا تھا۔ نمبر 17، دھوپ میں چلتے وقت آپ کے سر پر بادل کا سایہ کر لینا۔ نمبر 18، آپ جب کسی درخت کے نیچے بیٹھتے تو اس درخت کا آپ کی طرف جھک جانا۔ نمبر 19، آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنا۔ نمبر 20، آپ کے کپڑوں پر مکھی وغیرہ کا نہ بیٹھنا۔ نمبر 21، جب آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو اس کا بول و براز نہ کرنا۔ نمبر 22، معراج کی سیر کرنا، سیر یعنی گھومنا۔ نمبر 23، دیدار الہی سے مشرف ہونا۔ نمبر 24، ملائکہ کا میدان جہاد میں اسلامی فوج میں شامل ہو کر قتال کرنا اور آپ کی مدد کرنا۔ نمبر 25، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ نمبر 26، جملہ روئے زمین کا آپ کے لیے مسجد بنا دینا۔ نمبر 27، پوری زندگی کا آپ کا سطر نظر نہ آنا۔ نمبر 28، سب مخلوق سے حضرت کا افضل ہونا۔ نمبر 29، غنائم کا آپ کے لیے حلال ہو جانا۔ نمبر 30، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت، اصلی صورت و شکل میں دیکھنا۔ نمبر 31، سونے کی حالت میں آنکھوں کا سو جانا اور دل کا بیدار ہونا، یہ خصوصیت دوسرے انبیاء کی بھی ہے۔ تفسیر عزیزی۔ نمبر 32، کہانت کے منقطع ہو جانا۔ نمبر 33، اذان اور اقامت میں نام مبارک آنا۔ نمبر 34، ایسی کتاب عطا ہونا جو ہر طرح معجز ہے، لقطن بھی اور معنن بھی، تغیر سے بھی محفوظ رکھنے میں بھی، حفظ یاد ہو جانے میں بھی۔
نمبر 35 صدقہ کا حرام ہونا۔ نمبر 36 ازواج مطہرات کا امت پر ابداً حرام ہونا۔ نمبر 37 حضرت کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے بھی نسب اولاد کا ثابت ہونا۔ نمبر 38 دور تک آپ کا رعب دشمن پر پڑنا۔ نمبر 39 آپ کو جوامع الکلم عطا ہونا۔ نمبر 40 تمام خلائق کی طرف مبعوث ہونا۔ نمبر 41 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونا۔ نمبر 42 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کا سب انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہونا۔ نشر الطیب صفحہ نمبر 184۔ یہ دینی اور اسلامی جانکاری اپنے تمام دوستوں میں، بزرگوں میں اور تمام گروپس میں ضرور شیئر فرمائیں اور اپنی دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ شکریہ۔